کیوں ایران کی میزائلوں پر روک لگانا چاہتا ہے اسرائیل؟ کتنی خطرناک ہے یہ میزائلیں جن سے خوف کھا رہا ہے اسرائیل؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات میں امریکہ کے صرف دو مطالبات ہیں۔ ایک یہ کہ ایران پر جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو مکمل طور پر ختم کر دے، دوسرا اپنے میزائل پروگرام کو روک دے۔ در حقیقت یہ دونوں ایرانی پروگرام اسرائیل کے لیے ہمیشہ سے بڑی تشویش کا باعث رہے ہیں۔ اس لیے اسرائیل امریکہ کے ذریعے اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران کو کنٹرول کیا جائے تاکہ وہ کبھی خطرہ نہ بن سکے۔ یہ درست ہے کہ ایران کی میزائل ترقی زبردست ہے اور یہ اس کی بڑی فضائی دفاعی قوت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کشیدگی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ان مذاکرات کو سنجیدہ قرار دیا۔ امریکہ نے ایران کے ارد گرد اپنی فوجی موجودگی مضبوط کر دی ہے۔ 3 بحری بیڑے آ چکے ہیں۔ قطر میں امریکی ایئر بیس سے فوجیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ صورتحال سنگین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اب تک کی بات چیت میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن وہ اپنے میزائل پروگرام کو روکنے پر مکمل طور پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ بات قابل فہم ہے کیونکہ میزائل آج ایران کی طاقت ہے جو اس کے فضائی دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ ایران کا میزائل پروگرام کیا ہے اور یہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام مشرق وسطی میں سب سے بڑا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی سے ترقی کر رہا ہے، جب ایران نے عراق جنگ کے دوران میزائلوں کا استعمال کیا تھا۔ آج ایران کے پاس ہزاروں بیلسٹک اور کروز میزائل ہے جو شمالی کوریا، روس اور چین کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ ایران اب انہیں بڑے پیمانے پر مقامی طور پر تیار کر رہا ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام اس کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے جو حملے کے خلاف دفاع اور جواب دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، حالانکہ ایران جوہری ہتھیاروں سے انکار کرتا ہے۔ یہ میزائل ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والے ہیں۔ ٹھوس ایندھن والے میزائل لانچ کرنے میں تیز اور چھپانے میں آسان ہے۔ ایران کے میزائل طاقت علاقائی توازن کو متاثر کرتے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل، یورپ کے کچھ حصوں اور امریکی اڑوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اس کے پڑوسیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ اور امریکہ پابندیوں کے باوجود اپنے پروگرام کو مضبوط بنایا ہے۔ ایران کے میزائلوں کی مختلف رینج کیا ہے؟ ایران کے میزائلوں کی مختلف رینج، جن میں مختصر فاصلے سے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں۔ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی رینج 1000 کلومیٹر سے بھی کم ہوتی ہے، جیسے کہ فتح 110 200 سے 300 کلومیٹر، فتح 313 500 کلومیٹر اور ذوالفقار 700 کلومیٹر۔ یہ زیادہ تر ٹھوس ایندھن والے ہوتے ہیں اور درست حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بحری جہازوں یا ریڈاروں کے خلاف۔ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی رینج 1000 سے 3000 کلومیٹر ہے۔ وہ اسرائیل اور یورپ کے کچھ حصوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایران 3000 کلومیٹر سے زیادہ تک مار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ میزائل رینج ایران کو فائدہ دیتا ہے۔ چند ماہ قبل ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچایا تھا؟ جون 2025 میں ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی میزائل اسرائیل کے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم میں بھی گھس گئے تھے۔ جہاں یہ میزائل گرے وہاں عمارتیں اور شہری ہلاکتیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ایران نے 550 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے تھے اور 1000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 33 افراد ہلاک اور 3500 زخمی ہوئے تھے۔ میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کا میزائلوں کا ذخیرہ کتنا ہے؟ ایران کے پاس مشرق وسطی میں میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس کا تخمینہ 2000 سے 3000 میزائل ہے، جن میں سے 2000 باری درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں جو اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2025 کی جنگ سے پہلے اس کے پاس 2500 سے 3000 میزائل تھے، لیکن جنگ میں 550 فائر کیے گئے۔ اسرائیل نے تقریباً 1000 کو تباہ کیا۔ اب اس کے پاس 1000 سے 1200 میزائلیں باقی ہیں۔
لانچروں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ جنگ سے پہلے اس کے پاس 480 موبائل لانچرز تھے، اب 100 رہ گئے ہیں۔ ایران کے پاس 10 سے زیادہ قسم کے میزائل سسٹم ہیں، جن میں 6 سے 8 مائع ایندھن والے اور 12 ٹھوس ایندھن والے ہیں۔ ایران کی میزائل پروڈکشن لائن کیسی ہے؟ ایران ٹھوس ایندھن کے لیے سیاروں کے مکسرز کا استعمال کرتے ہوئے مقامی طور پر میزائل تیار کرتا ہے۔ یہ مکسرز کیمیائی عمل کے ذریعے ایندھن تیار کرتے ہیں۔ اسرائیل نے 2024 میں ان مکسرز کو تباہ کر دیا تھا، لیکن ایران نے پرانے طریقے استعمال کرتے ہوئے پیداوار جاری رکھی۔ 2025 کی جنگ کے بعد ایران نے پراچین اور شاہرود کے کارخانوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پیداواری شرح اب 300 میزائل فی مہینہ ہے۔ اسرائیل ایران کے میزائلوں پر پابندی کیوں لگانا چاہتا ہے؟ اسرائیل ایران کے میزائلوں کو ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل کو چھوٹا شیطان کہتا ہے اور پراکسیوں کے ذریعے حملے کرتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی میزائل رینج 300 کلومیٹر تک محدود ہو اور اسے جوہری معاہدے میں شامل کیا جائے۔ اسرائیل نے 2025 کی جنگ میں ایران کے فضائی دفاع اور میزائل سائٹس کو تباہ کر دیا تھا، لیکن ایران کی تعمیر نو نے خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل امریکہ سے مدد چاہتا ہے کیونکہ ایران کے میزائل اسرائیل کے دفاع کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران کے میزائل کتنے خطرناک ہیں؟ ایران کے میزائل درست، تیز اور متعدد چیلنجنگ دفاعی نظام ہے۔ 2025 کی جنگ میں اسرائیل کو پہلے ہی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ ایران کی ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، جس سے علاقائی توازن بدل رہا ہے۔